خیر وہ نارک منڈی کا خیر مقلد مجھے کہنے لگا اور جی آپ منع کی حدیث دکھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا تو حکم کی حدیث دکھا سکتا ہے؟ کہتا جڑا میں سوال پوچھا ہے، میں کہتا جڑا میں سوال پوچھا ہے تینوں میرا سوال سمجھ نہیں آیا؟ کہتا جی پیغمبر نے کیا تو ہے نا؟ میں نے کہا پھر پیغمبر رفع الیدین چھوڑا تو ہے نا؟ توجہ رکھنا، مجھے کہتا جی پیغمبر نے کیا ہے، یہ تو صحیح بخاری میں موجود ہے۔ میں نے کہا کیا اور ہے اور ہمیشہ کرنا اور ہے، تو بخاری سے یہ تو ثابت کرے گا پیغمبر نے کیا ہے، مگر یہ نہیں ثابت کرے گا پیغمبر نے ہمیں۔ تجھے کوئی چھیڑ کے کہے رفع الیدین ثابت ہے، تو کیوں نہیں مانتا؟ سینہ تان کر کہنا میں رفع الیدین مانتا ہوں، ثابت ہے۔ وہ کہے گا تو پھر کرتا کیوں نہیں ہے؟ تو کہنا 17 مہینے حضور پاک نے شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، تو ایک دن بھی نہیں پڑھتا، کیوں؟ بولیے کتنے مہینے حضور نے پڑھی ہے شمال کی طرف منہ کر کے بیت المقدس؟ 17 مہینے۔ تسی ایک پڑھ لینی ہے، آپ ایک پڑھو گے؟ پڑھ سو تے دسو کیوں بھائی؟ حضور 17 مہینے پڑھے، آپ ایک نہ پڑھو؟ جو طبقہ ہمیں کہتا ہے نا کبھی کبھی رفع یدین سے چلو نفل میں پڑھ لیا کرو، جو ہمارے خشک مولوی کہتے ہیں ذرا میں انہیں جھنجھوڑ رہا ہوں، اچھا ٹھیک ہے میں چلو تہجد میں پڑھ لوں گا، لیکن تو مجھے بتا تو تہجد ادھر منہ کر کے پڑھے گا؟ کہتے نہیں کدی کدی پڑھ لو، اللہ پوچھنا ہے تو انہوں اپنے مسلک تے اعتماد ہی کوئی نہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ بھائی آپ ادھر منہ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں منسوخ، منع ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا رفع الیدین رکوع والا منع ہے، حضور کی حدیث میں لکھا ہوا، صحیح بخاری میں موجود ہے، میں مانتا ہوں، لیکن ہمیشہ کیا یہ لفظ نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے نہ ابو داؤد میں ہے نہ ترمذی میں ہے نہ نسائی میں ہے نہ ابن ماجہ میں ہے، کسی صحیح کتاب میں یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کیا، بلکہ کرنا تو ہے، چھوڑنا بھی ہے، لیکن تو کرنا پیش کرتا ہے، چھوڑنا کیوں چھوڑ دیتا ہے بھائی؟ وہ بھی تو پیش کر۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ کوئی ایسی صحیح متفق علیہ حدیث دکھاؤ جس میں آتا ہو کہ نبی نے رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھی ہو، جس کو سب صحیح مانتے ہوں۔ میں نے کہا کوئی ایسی حدیث دکھاؤ متفق علیہ جس میں آتا ہو کہ نبی نے گریبان بند کر کے نماز پڑھی ہو، ہمیشہ گریبان کھول کے نماز کا تو آتا ہے، بٹن لگا کے نماز پڑھنے کا۔ بھائی جو کام عام معمول سے ہٹ کے ہوتا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، کرنے کی چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، نہیں کرنے کی چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا۔ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں، اس لیے کہ وہ ایک عمل ہے، کیا ہے۔ جس نماز میں نبی نے رفع الیدین نہیں کیا صحابہ نے اس کو بیان نہیں کی۔ نافرمانی نہ ہو جائے۔ رفع الیدین کا ذکر تو ہے کرنے کا حدیث سیاح میں، نہ کرنے کا صحیح حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں تم نے کس حدیث صحیح ہے، وہ کون سی حدیث کی کتاب ہے جو صحیح حدیث ہو جس کی بنیاد پہ تم رفع الیدین نہیں کرتے؟ اس مجرد سنت کو جو نماز کا حسن ہے، جمال ہے، خوبصورتی ہے، جس سے 10 نیکیاں نصیب ہوتی ہے، جس کے بغیر اصحاب رسول نے کبھی نماز نہیں پڑھی، جس کے بغیر صدیق کو عمر عثمان و علی نے کبھی نماز نہیں پڑھی، جس کے بغیر نبی علیہ السلام نے کبھی رکوع اور رکوع سے سر نہیں اٹھایا، اس سنت کو تم نے کون سی قوی و ثقہ اور مرفوع حدیث ہے جس کی بنیاد پہ تم نہیں کرتے؟ وہ حدیث آج تک ہم تو مانگتے رہے، ہمارے سامنے کوئی ایسی حدیث نہیں آئی۔ اور سن لو ہم نے جب صحیح البخاری کو کھولا 5 حدیث رفع الیدین کی صحیح حدیث موجود ہے، جب صحیح مسلم کو کھولا تو 6 حدیث رفع الیدین کی موجود تھی۔ اصحاب رسول نے سردی کے موسم میں چادروں سے ہاتھ بار نکال کے رفع الیدین جو کیا، اس سنت کو بھی اصحاب نے بیان کیا۔ یہ تو وہ سنت تھی جس کو صدیق نے پیغمبر کی وفات کے بعد اپنے نواسوں کو سکھایا تھا۔ یہ تو وہ حدیث سنت تھی جس کو عمر فاروق نے
बड़े इज्तिमा में 2 रकात नमाज पढ़ के रफुल यदैन करके असहाब रसूल को तालीम दी थी। ये तो वो सुन्नत थी जिसको मालिक बिन हुवैरिस ने अबू किलाबा को सिखाया था। ये सुन्नत तो वो थी जो अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने बेटे सालिम को, जो उमर फारूक का पोता था, ताबी था, उसको सिखाया था। ये वो सुन्नत तो वो थी जिसको अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने गुलाम नाफे को सिखाया था। ये सुन्नत तो वो थी जिसको अबू हुमैद सादी ने 10 सहाबा को नमाज पढ़ के रफुल यदैन करके बतलाया था। ये सुन्नत तो वो थी जिसको शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा ने बयान फरमाया था कि नबी फर्जी नमाज में 4 मकामात पे रफुल यदैन फरमाते थे। नमाज शुरू करते रुकू जाते, सर उठाते, 2 रकात पढ़ के सर उठते तो रफुल यदैन फरमाते। ये सुन्नत तो वो थी जिसको फकीह उम्मत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बयान किया था कि ये पैगंबर की सुन्नत है। ये सुन्नत तो वो थी जिसको उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ने बयान किया था। ये सुन्नत तो वो थी जिसको वाइल बिन हुजर ने बयान किया था। ये सुन्नत तो वो थी जिसको मालिक बिन हुवैरिस ने बयान किया था। ये सुन्नत तो वो थी जिसको अबू मूसा अशरी ने बयान किया था। ये वो अजीम सुन्नती जिस पर इमाम बुखारी ने जुज़ रफ़्य यदैन लिखा था। ये वो अजीम सुन्नती जिस पर इमाम बुखारी ने जो रफ़्य यदैन नहीं करते और घोड़ों की दुम्मों वाली रवायत रकू व रफ़्य यदैन पर पेश करते उन्हें कहा था फलयाज़रिल्लज़ीना युखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। मेरे इल्म और तहक़ीक़ के मुताबिक एक सिका ताबी नहीं पेश किया जा सकता जो रफ़ुल यदैन के बगैर नमाज पढ़ता हो। जब सारे ताबीन करते थे, सारे असहाब करते थे, मैं कहता हूँ जब सिद्दीक करते थे, सिद्दीक से के इमाम मोहम्मद मुस्तफा करते थे, तो फिर सुन लो कायनात नाराज होती है, हो जाए जो तुम्हारा जी चाहता है कहते रहो, गैर मुक़ल्लिद कहो, वहाबी को गुस्ताख कहो, सारे जुमले बर्दाश्त है। इस सुन्नत के बदले जान जाती है, बर्दाश्त है। गोली सीने पे लगे, छलनी सीना करना गवारा है, लेकिन न हाथ सीने पर बांधा छोड़ा जा सकता है, न रफ़ुल यदैन मोहम्मद की सुन्नत को छोड़ा जा सकता। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल वाली नमाज पढ़कर बतलाऊं। साहबा ने कहा बतलाओ। तो आप हदीस में दिखाएं कि अब्दुल्ला बिन मसूद ने नमाज पढ़कर बतलाई। हदीस में दिखाएं, ये तिरमिज़ी जो सफ़ा या जो हदीस नंबर आपने दिया हुआ है, आप इसी नंबर पे दिखा दें। हम ये भी कैद नहीं लगाते, पूरी तिरमिज़ी में कहीं भी दिखा दें, कहीं भी दिखा दें कि अब्दुल्ला बिन मसूद ने पूरी नमाज पढ़कर दिखाई। उसमें न रकू है, न सजदा है, न अत्तहियात है, न सलाम है, न दुआ है। तो नमाज है किधर? उसमें है ही तकबीर तहरीमा, उसके बाद आगे नमाज ही नहीं है।